Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप, सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नादिया खान इस वक्त एक अजीब किस्म की मुश्किल में फंस चुकी हैं। पूरी इंडस्ट्री के लोग अब उनके इतने ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए हैं। यासिर हुसैन ने उनको धमकियां दी हैं, धज्जियां उड़ा दी उनके बयानात की। उन्होंने कहा एक ते कोजी उतू बदतमीज़। ऊपर से जरनिश खान ने इस मामले में जो है वो छलांग लगा दी है। सबा फैसल उनके ख़िलाफ़ बाहर निकल आई हैं। बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो इस वक्त बाइकआउट कर रहे हैं नादिया खान का। नादिया खान ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने सारे एक्टर्स को धमकियाँ दी हैं और उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेने की बात की है। असल में मामला क्या है, झगड़ा किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जनाब, आपको वन बाय वन जो है वो डिटेल्स बताती हूँ। सबसे पहले नादिया खान ने अपने ख़िलाफ़ जो तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है। उसके बाद जो बवाल मचा है और उल्टा बजाय इसके कि लोग समझ पाते नादिया खान के इस वार्निंग को, उन सब ने ज़्यादा नादिया खान के ख़िलाफ़ जो मुहिम है वो तेज़ कर दिया। और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि वो नादिया खान से पंजाबी में कहते हैं बड़े अक्के पड़े हैं, बड़े परेशान हैं। अदाकार हैं जी और टीवी मेज़बान है नादिया खान। अब रिसेंटली उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने धमकी दी है कि अगर किसी भी अदाकार या किसी भी पॉडकास्टर ने या किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी टीवी मेज़बान ने, यानी किसी भी मीडियम से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन पर किसी भी किस्म की तनकीद की तो वो उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेंगी। नादिया खान ने अपनी जारी करदा जो मुख्तसर वीडियो है उसमें बिला जवाज़ तनकीद करने के ऊपर बात की और उन्होंने किसी का भी नाम लिए बगैर तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ कहा कि वो उनके ख़िलाफ़ डेफेमेशन के केसेस करेंगी, उनको सू करेंगी और साल हर साल उनके अदालतों के अंदर जो है वो चक्कर लगवाएंगी। नादिया खान ने ये भी कहा कि जनाब ये जो तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर वो बिला जवाज़ है, ज़ाती तनकीद है और वो उन्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हैं कि अगर दोबारा उन पर तनकीद की गई तो वो तमाम अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगी। अब इसके ऊपर जो बाकी सारे आर्टिस्ट हैं वो क्यों सीख पाए हैं? वो इसलिए सीख पाए हैं कि वो नादिया खान पे कह रहे हैं कि जब आप प्रोग्राम के अंदर बैठ के हम पे तनकीद करती हैं तो हम सब सुन लें, लेकिन जब हम आपको तनकीद का निशाना बनाएं तो आप कहेंगे जी मैं आपके ख़िलाफ़ केस करूँगी। अब जो नादिया खान है उनका जो वीडियो आया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स बल्कि उन अदाकारों और आर्टिस्ट के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई करने का वो इरादा रखती हैं जो बिला जवाज़ उनके ऊपर तनकीद करते हैं। अच्छा जी, नादिया खान ने यह भी वाज़ेह किया कि वो तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी और सिविल मुकदमात समेत पेका एक्ट के तहत भी मुकदमा करेंगी और तमाम अफराद को सालों तक अदालतों के चक्कर लगवाएंगी। उनका कहना था कि बहुत हो चुका, अब वो तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ ये सब कुछ करने जा रही हैं और उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोगों को मैं अदालतों में ज़लील करवाऊंगी। उन्होंने पॉडकास्टर्स, यूट्यूबर्स, अदाकारों को ख़बरदार करते हुए कहा कि वो आखिरी वार्निंग को अगर समझ जाएंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, अदरवाइज़ जो है वो उनके ऊपर तनकीद करेंगे तो वो उसका नतीजा जो है वो भुगतेंगे। जो कुछ उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ कि आप खुद सुन लीजिए। ऐसे अब आर्टिस्ट और एंकर्स, अब आप ये मेरी तरफ से बिल्कुल ये सीरियस समझ लो क्योंकि बहुत हो गया। जब आपको घर वाले तमीज ना सिखाएं या आपके एथिक्स जो हैं आप उनको जो बेच खाएं कुछ डॉलर्स के लिए या कुछ मशहूरी के अगेंस्ट, तो आई एम गोना टेल यू वंस एंड फॉर ऑल। अब अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ पर्सनल कमेंट्स किए किसी भी वीडियो में, एक तो लोग आपके नीचे जो बेइज्जती कर रहे हैं वो तो होगी ही, साथ में मैं अब आप पे लीगल एक्शन दूंगी। सुन लीजिए कि आपको कोर्ट आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, सालों आना पड़ेगा। एक मैं आप पे करूंगी क्रिमिनल डेफेमेशन केस, एक मैं आप पे करूंगी सिविल डेफेमेशन केस, फिर पैका का जो लॉज हैं उसके अगेंस्ट जो आप हरकत कर रहे हैं उसके अगेंस्ट भी आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छे खासे जलील होंगे, आप ख्वार होंगे, आपके पेजेस और जो चैनल्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे। बट इनफ इज इनफ ना, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है और हर पॉडकास्ट पे व्यूज लेने के लिए मेरा जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आर्टिस्ट और वो जो ये एंकर जो बने हुए हैं खुद ही इनको तमीज नहीं है बात करने की सीनियर से, मैं आप सबको अब ये फाइनल वार्निंग दे रही हूँ कि शट अप, बिहेव योरसेल्फ, और मेरे बारे में अब कोई पर्सनल बात करेगा तो आई विल सी यू इन कोर्ट। अच्छा जी, आपने नादिया खान की तो पूरी कहानी सुन ली। असल में ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? झगड़ा इस तरह से शुरू हुआ कि नादिया खान जो है वो एक प्रोग्राम की को होस्ट हैं। उस प्रोग्राम के अंदर और भी कुछ पैनलिस्ट हैं, कुछ और भी पुराने अदाकार हैं जो कि एक पैनलिस्ट की सूरत में वहाँ पर बैठ कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ ड्रामाज़ को रेट करते हैं और बताते हैं कि कौन सा अदाकार जो है वो कैसी अदाकारी करता है, उसको नंबर्स भी देते हैं। पहली बात तो यह है कि उनकी इस तनकीद की वजह से लोग जो एक्टर्स हैं ख़ासतौर पे वो उनसे काफ़ी तपे बैठे हैं। वो कहते हैं कि नादिया खान होती कौन है हमें नंबर्स देने वाली। हालांकि नादिया खान भी अपनी जगह जायज़ हैं, उनको एक प्रोग्राम ही इस तरह का मिल रहा है जिसमें उन्होंने जज करना है, तो जजमेंट उनकी कुछ भी हो सकती है। दूसरे नंबर पर ये बात है कि अदाकारों का कहना यह है कि नादिया खान जो है वो बिला वजह तनकीद का निशाना बनाती हैं जो कि बनती भी नहीं है, और फिर लोग जो है वो उनकी अदाकारी को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो खुद माजी में किस तरह की अदाकारा रह चुकी हैं और वो हम पे क्यों तनकीद कर रही हैं। एक तो तनाज़ा यहाँ से शुरू होता है।
دوسرا یہ کہ پچھلے دنوں نادیہ خان نے ایک ایکٹریس جو ہیں ان کی تعریف کی اور ایک کو تنقید کا نشانہ بنایا. جن کی تعریف کی وہ تھی صبا فیصل. کہا کہ صبا فیصل بڑی ویل ڈریسڈ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. لیکن ان کے گلے پڑ گئی تعریف نادیہ خان کے کہ صبا فیصل نے نادیہ خان کے خلاف ہی ویڈیو بنا ڈالا. وہ کیا بنایا وہ میں ابھی آپ کو سنواتی ہوں. لیکن نادیہ خان نے ساتھ ہی ساتھ تنقید کی جناب آئزہ خان کے اوپر. اب آئزہ خان پاکستان کی سپر سٹار ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایکٹنگ میں کم اور ماڈلنگ میں زیادہ ان ہو چکی ہیں, مختلف برانڈز کو انڈورس کرتی ہیں. اب نادیہ خان نے کہا کہ آئزہ خان جو ہیں وہ بس ہر وقت اپنی خوبصورتی کو دیکھتی ہیں کہ میں خوبصورت لگ رہی ہوں, لیکن وہ اپنی اداکاری کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی, خوبصورتی کی وجہ سے آج کل پہچانی جا رہی ہیں. آج کل کا انہوں نے لفظ استعمال کیا. تو کیا کہا نادیہ خان نے آئزہ خان کے بارے میں؟ ہیو اے لک. آئزہ کو میں یہ کہوں گی, آئزہ نیڈس دیز ڈائریکٹرز اینڈ رائٹرز لائک اے وینٹیلیٹر. بہت خوبصورت ہے, لیکن اب صرف خوبصورتی اور اس پہ باتیں ہو رہی ہیں. کوئی آئزہ کو کوئی ایز این ایکٹر نہیں ڈسکس کرتے. ویسے حسین, بیوٹیفل, سٹننگ, گارجیس, کپڑے دیکھو, کپڑے کتنے کپڑے. جی آپ نے سن لیا. اس کے بعد تنقید کہاں سے شروع ہوئی کہ جو صبا فیصل ہیں وہ میدان میں آ گئیں. صبا فیصل نے آ کے نادیہ خان کا نام لیے بغیر یہ تنقید کی کہ نادیہ خان کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ جناب جو آئزہ خان ہے وہ تو اپنا آپ منوا کے بیٹھی ہوئی ہیں, پھر اداکاروں کی اس طرح کی تضحیق کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا. صبا فیصل نے کیا کہا؟ ہیو اے لک. کے سیٹ پر بیٹھ کر کسی کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. آئزہ کو کیا گیا کرٹیسائز کہ بھائی ایکٹنگ بھی کر لو, کب تک اپنی خوبصورتی پر, جولری پر, کپڑوں پر کھیلتی رہیں گی. وہ سب کچھ کر کے منوا کے بیٹھی ہوئی ہے اس وقت. اور باقی پینل میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں, ایک کی خوبصورتی کی دھوم رہی ساری زندگی, بہت خوبصورت رہی ہو, ایک ہوسٹ بہت اچھی رہی, اور ایک ڈائریکٹر اچھی ہے, ایکٹنگ میں انہوں نے چند ایک کام کیا. تو خیر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت چھوٹی ہوں ان سب باتوں کے لیے, لیکن میرے پاس بھی رائٹ ہے سوشل میڈیا پر آ کر میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. اور جو چوتھی ہوسٹ ہوتی ہیں, گیسٹ ہوتی ہیں, ان کے پاس ایکسپیرینس ہے نو ڈاؤٹ, وہ کبھی کبھی اچھے کامنٹس کرتے ہیں. تو پلیز بیٹھ کر اپنے ہی آرٹسٹوں کو ایسے مت بولیں. آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آرٹسٹ سیٹ پر جب ہوتا ہے, جب کام کرتا ہے, اس کی کتنی محنت شامل ہوتی ہے. اور رہ گئی بات کہ جی کپڑے, جولری, میک اپ خوبصورتی سے کب تک منوائیں گی, یہ آپ نے بہت غلط بات کی ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ گیٹ اپ میں آتے ہیں نا تو آپ کو ایکٹنگ 25% کرنی پڑتی ہے, 50% آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ کیریکٹر کا گیٹ اپ ہوتا ہے. جی تو آپ نے سن لیا. اچھا, اب اس کے بعد زرنش خان جو ہیں نادیہ خان کی دھمکی کے باوجود وہ بیچ میں کودیں. انہوں نے کہا کہ جناب عزت دینے سے عزت ملتی ہے, اور یہ انہوں نے دیا ہے رد عمل نادیہ خان کو. اب انسٹاگرام سٹوری لگائی نادیہ خان کے اوپر انہوں نے, اور ہانیہ اور دلجیت سے متعلق جو بیان دیا تھا نادیہ خان نے پچھلے دنوں, اس وجہ سے بھی نادیہ خان کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. کیونکہ ہانیہ نے جب بھارت میں فلم کی تو نادیہ خان نے ہانیہ کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کیا ضرورت تھی. لیکن جب وہ فلم سامنے آئی تو فلم میں جو ہانیہ ہے اس کا کردار کافی اچھا نکلا, کافی زبردست فلم میں انہوں نے کام کیا تھا. تو اس کے بعد نادیہ خان نے جو ہے وہ ہانیہ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, تو لوگوں نے اس کو بھی دوغلے پن کا نام دے دیا. اب انسٹاگرام سٹوری میں نادیہ خان کے ہانیہ اور دلجیت سے متعلق بیان کو ری شیئر کرتے ہوئے زرنش نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ عزت دینے سے ہی عزت ملتی ہے, یعنی آپ دوسروں کو عزت دو گے تو آپ کو ملے گی. سوشل میڈیا پہ نادیہ خان اور ہانیہ اور دلجیت سے متعلق ایک وضاحتی بیان جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے نادیہ خان کا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری رائے میں تبدیلی ہانیہ کی نہیں بلکہ دلجیت کے موقف کی بنیاد پر جو ہے وہ ہوئی ہے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ دل بدلنا یا حقیقت کو تسلیم کرنا یو ٹرن نہیں ہوتا. بھئی اگر نادیہ خان نے پہلے ہانیہ پر تنقید کی اور اب وہ اس کو سراہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ میں یہ یو ٹرن نہیں لے رہی, میری رائے تبدیل ہوئی ہے تو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر انداز میں چیزوں کو دیکھنا عقل مندی ہوتی ہے. ساتھ ہی نادیہ نے ان ساتھی اداکاروں کو بھی دھمکیاں دی کہ جو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں تو وہ ان کے اوپر قانونی کارروائی کریں گی. اب اس پہ زرنش خان نے نادیہ خان کے مذکورہ بیان پہ رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ کم از کم اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دیگر لوگ کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ ان کے اوپر تنقید کرتی ہیں یا آپ انہیں برا بھلا کہتی ہیں. انہوں نے لکھا کہ آپ کو کیا حق ہے کہ کسی کے بھی بارے میں آپ ریمارکس پاس کریں, ان کا مذاق اڑائیں یا ان پہ تنقید کریں. زرنش خان نے مزید یہ کہا کہ اپنی باری آئی تو برداشت نہیں ہو رہا, لیکن خود جو مرضی اور جہاں مرضی بیٹھ کر آپ کہتی رہیں یہ اچھا ہے, عزت دینے سے ہی عزت ملتی ہے,
تھوڑا اپنی زبان کو قابو میں رکھیں تاکہ باقی کسی کو بھی موقع نہ ملے آپ کے بارے میں کچھ کہنے کا. انہوں نے کہا کہ یہ پیغام صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنے کی ضرورت ہے. یہ زرنش خان نے ان کو کہا. پھر جناب ایک پاکستانی ایکٹریس ہیں جی سلما ظفر, وہ اس معاملے میں کودیں اور انہوں نے آ کر سوشل میڈیا پر ایک پیغام لکھا نادیہ خان کے خلاف. انہوں نے کہا سوری ٹو سے بٹ دس از واٹ وی کال بینگ ٹو فیسڈ, ہپوکریٹیکل اور اپرچونسٹک. یعنی کہ انہوں نے نادیہ خان کو دوگلی, دو منہی کہا, اپرچونسٹ کہا, جو موقع کی تلاش میں رہتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ون ڈے یو آر روئننگ سم ونز امیج, کہ ایک دن آپ کسی کا امیج خراب کرو گی اینڈ دا نیکسٹ ڈے یو آر پریزنگ دیم, اور اگلے دن آپ جو ہے وہ ان کی تعریف کرنا شروع کر دو گی. یہ ہانیہ والے معاملے پہ انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیٹس ناٹ سنسیریٹی, یہ سنسیریٹی تو نہیں ہے, دیٹس مینیپولیشن, کہ آپ مینیپولیشن کر رہی ہیں. اور یہ نادیہ خان کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا. پھر جناب عالی کیا ہوا کہ نادیہ کی یہ جو دھمکیاں ہیں کہ میں آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گی, اس کو یاسر حسین نے جناب ہوا میں اڑا دیا, دھجیاں اڑا دی انہوں نے. کیسے؟ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یاسر حسین نے پوسٹ لگائی اور لکھا میں کروں تو سالہ کیریکٹر ڈھیلا ہے, لیکن انہوں نے ڈھیلا کو شیلا لکھا. اور آگے لکھا تجھے بڑے ہی مذاقیہ ہو. آگے انہوں نے صبا فیصل کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ یہ صبا فیصل آفیشیل جی, اور ایک اور انہوں نے کامنٹ, ایک اور آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس کو لکھا, اور آگے لکھا کہ نے ہی کچھ بولا ہوگا. میرے 1.5 نمبر سے اگر کسی کو برا لگا ہے تو میں سوری کہتا ہوں اور 2.5 نمبر کر لیتا ہوں. یہ 1.5 اور 2.5 نمبر دراصل یہ ہے کہ نادیہ خان پروگرام میں بیٹھ کے دوسرے ایکٹرز کو نمبر دیتی ہیں, اور یاسر حسین نے ٹانٹ کرتے ہوئے ان کو بھی 1.5 نمبر دیے تھے. انہوں نے کہا چلو اگر نادیہ خان اب کہہ رہی ہیں کہ میں قانونی کارروائی کروں گی تو ٹھیک ہے, میں بھی ان کو 2.5 نمبر دے دیتا ہوں. بیسکلی وہ نادیہ خان کو ٹانٹ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے جناب ایک ٹرک کی تصویر جو ہے وہ شیئر کی, اور ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا ایک کوجی تے دوجی بدتمیز. یہ بھی انہوں نے ٹانٹ کیا نادیہ خان کو, اور نیچے لکھا میں کچھ نہیں کہہ رہا, یعنی کہ میں نے کچھ نہیں کہا, یہ تو ٹرک پہ لکھا ہوا ہے. پھر انہوں نے لکھا نمبرنگ کی ضرورت تو کسی کو بھی نہیں ہے, مگر آپ بھی تو دے ہی دیتی ہیں, سو آپ کے کریئر کو جو 2-2.5 نمبر بنتے ہیں پلیز قبول فرمائیں. باقی پیراڈائز کی آپ فکر نہ کریں, آپ اپنی چغلی شو کی فکر کریں جس کی واٹ سے ساری انڈسٹری تھو تھو کر رہی ہے. اچھا, یہ نادیہ خان پہ تھو تھو کیوں کر رہے ہیں یاسر حسین, یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. بیسکلی یاسر حسین نے ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا پیراڈائز. نادیہ خان نے یاسر حسین کو ٹانٹ مارا تھا کہ تم اپنے پیراڈائز میں رہو اور میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو. اور تم نے نادیہ خان نے ٹانٹ کرتے ہوئے یاسر حسین کو یہ بھی کہا تھا کہ تم نے ایک چینل ڈبو دیا, ان کی انویسٹمنٹ کو ڈبو دیا. تم نے ان کا یعنی کوئی پروجیکٹ کیا تھا اور اس پروجیکٹ میں ان کو کافی نقصان ہوا تھا, لہٰذا یہ جو تم نے شرٹ پہنی ہوئی ہے پیراڈائز والی, اس میں تم جا کے ان دا سینس غرق ہو جاؤ. مطلب انہوں نے یہ لفظ نہیں بولا, لیکن مطلب تھا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. اس لیے یاسر حسین نے ٹرک کی فوٹو شیئر کر کے کہا کہ ایک تے کوجی تو اتو بدتمیز. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کہہ دیا. اب کوجا کہنا یاسر حسین کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن آپ اندازہ کریں, ان لوگوں کی عمریں دیکھیں اور ان لوگوں کے جھگڑے دیکھیں اور ان کے مسائل دیکھیں. اچھا, انڈیا کے اندر بھی تو دیکھیں ہر دوسرا شو جو ہے وہ جج کر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ تو اس طرح کی چیزیں ہم نہیں دیکھتے, لیکن پاکستان کے اندر یہ چیزیں لوگ پرسنل لے جاتے ہیں. بہرحال کس کا آپ کو قصور لگتا ہے, کس کا آپ کو قصور نہیں لگتا ہے. اور نادیہ خان کو میرا ذاتی مشورہ ہے کہ آپ نے وقتی طور پہ جذبات میں آ کے یہ تو کہہ دیا ہے کہ میں قانونی کارروائی کروں گی, لیکن یقین مانے کہ جس طرح آپ دوسروں کو رولیں گی نا, اسی طرح آپ خود بھی رول جائیں گے. یہ FIA کے چکر لگانا, اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اس طرح کے کیسز کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلتا. 2 سال 3 سال یہ کیسز چلتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے وہ لوگ آپ کا بنا کوئی مقدمہ درج کرائے صلح کروا دیتے ہیں. اس لیے برائے مہربانی آپ نے جو کہہ دیا ہے اس کو وہیں پہ ختم کر دیں. اس معاملے میں لیگل جو چیزیں ہیں اس میں نہ پڑیں. اور باقی حضرات سے بھی میں یہی کہوں گی کہ سکون سے اگر ان کے اوپر کوئی تنقید ہو رہی ہے تو اس کو آپ تعمیری تنقید سمجھ کے اپنے آپ کو مزید بہتر کریں. اور نادیہ خان آپ بھی اس واقعے سے سبق سیکھیں. بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو. چینل کو کر لیجیے گا سبسکرائب. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے